بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اس کو خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ اس باپ کے سامنے اکڑ کے مت چلو جس کی انگلی پکڑ کے تم نے چلنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سکون قلب کی تلاش کا آخری مقام ذکر الہی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل میٹھا زیادہ ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کا ضائع کرنا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ غموں کی راہ پر پڑے سکون سے چلو کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل 4 دن اور احسان زندگی بھر کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی، اور یہی کرم کافی ہو اللہ کا کہ اس نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تمہیں بھی یہی چیز عطا کرے۔